یہ اصل نہیں ہے. اصل کائنات وہ ہے جو نظر ہی نہیں آتی، محسوس ہی نہیں ہوتی، نہ آپ اس کو حواس خمسہ سے سمجھ سکتے ہیں. وہ ایک غائبانہ کائنات ہے. اصل سین وہاں چل رہا ہے، یہ اس کا بس ایک جھوٹا عکس ہے. یہ ایک سمری آپ کہہ لیں جو میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ افلاطون کی اپنی زبان میں ہے، یعنی اس نے بالکل ایز اٹ از ایسے ہی لکھا ہے. اور یہ جو ایک خیالاتی کائنات اس نے تخلیق کی تھی، اس کو وہ آیان کہتا ہے. یعنی مشہور اس کی جو ایک نئی فلسفی تھی اس کو فلسفہ آیان کہا جاتا تھا، کہ آیان وہ کائنات ہے، اس کو نامشہود کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، جس کو حواس خمسہ سے دیکھا سمجھا پرکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ حواس خمسہ ہی جھوٹ ہیں بقول اس کے. یہ خود بذات خود ایک دھوکہ ہیں، تو ان سے حاصل کیا گیا علم بھی دھوکہ ہی رہے گا. یہ اس کا نظریہ تھا. یہ صحیح ہے غلط ہے، اس پر آپ لوگ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم علامہ اقبال نے اس فلسفے کو کیوں یہاں ٹارگٹ کیا. پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ علامہ صاحب اس فلسفی کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا ہے. اچھا، یہ بڑا ہی مشکل کام تھا، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ بھی. علامہ صاحب تو خیر ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہوگا، لیکن جتنا لمیٹڈ سا میرا مطالعہ ہے اس کے اندر یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ موضوع میں شاید اشعار کم ہوں گے، لیکن یہ تمہید زیادہ ضروری ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، کہ کسی بھی انسان کے اوپر، یعنی کسی عام انسان کے اوپر بھی، چاہے وہ کوئی آئیڈیالوجی لے آیا، وہ کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو آپ کے نزدیک، اسے غلط کہنے کے لیے، یا غلط تو پھر ایک نتیجہ ہوتا ہے نا، اس پر تنقید کرنے کے لیے. ایکسکیوز می سر، اس فلسفے کو دوبارہ آپ ایکسپلین کر دیں. 2 لائنز ہماری مس ہوئی ہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ ابھی 10 بار ریپیٹ ہوگا، آپ پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اوکے. افلاطون کے اوپر تنقید کرنے کے لیے، یا کسی بھی انسان کی آئیڈیالوجی یا فلسفی پہ تنقید کرنے کے لیے، تنقید کرنے والا 3-4 دعوے کرتا ہے. اصل میں سب سے پہلا دعویٰ تو وہ یہ کر رہا ہوتا ہے تنقید کرنے والا، کہ میں اس شخص کی اس آئیڈیالوجی کو مکمل طور پر جانتا ہوں. یعنی آپ یہ کریں دعویٰ یا نہ کریں، تنقید کا اپنا ایک اصول ہے. تنقید ایک موضوع ہے بذات خود، اور اس موضوع کا اپنا اصول یہ ہے کہ آپ کا اس علم کے اوپر یا اس خیال کے اوپر کلی طور پر کنٹرول ہونا چاہیے. یعنی آپ اس کا پورا احاطہ رکھتے ہوں، پھر آپ تنقید کریں. ایک تنقید ہوتی ہے جو ہمارے ہاں عوام الناس کر دیتی ہے، وہ جی وہ قائد اعظم نے تو یہ کام ٹھیک نہیں کیا، یا یہ ٹھیک کیا تھا، علامہ اقبال فلاں چیز ٹھیک لکھ گئے، فلاں ٹھیک نہیں تھی. یہ صرف بغیر علمیت والی تنقید ہوتی ہے، یہ سنے سنائے خیالات ہیں. میں تنقید ایز اے موضوع آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ تنقید کا پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو تنقید کرنے والا ہوتا ہے وہ کلی طور پر احاطہ رکھتا ہے جس پر تنقید کی جا رہی ہے. یعنی اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، تنقید کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اس کو مکمل طور پہ جانتا ہوں اور سمجھا ہوں، اس لیے میں اب اس پر تنقید کر رہا ہوں. یہ پہلا ہے. پھر دوسرا، اس شخص کے متعلق بھی مکمل طور پر جاننا. یعنی جس شخص کی آئیڈیالوجی پہ آپ کر رہے ہیں، جیسے اگر آپ افلاطون کی فلسفی پہ تنقید کرنے جا رہے ہیں، تو افلاطون کے حالات اس دور میں کیا ذریعہ روزگار تھا، کیا ذریعہ حکومت تھا، کیا ذریعہ خاندان تھا، لوگوں کے آئلی معاملات کیسے تھے، یعنی جس کو ہم وہ ہسٹوریکل نالج کہتے ہیں نا، یہ بڑا مضبوط ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس ہسٹوریکل نالج کے ذریعے آپ اس شخصیت کے قریب ترین پہنچ کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں لکھا. تو اس شخصیت کے بارے میں، اس کی علمیت کے بارے میں اور اس کی فلسفی کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ میں سب جانتا ہوں اس لیے تنقید کر رہا ہوں، یہ بذات خود ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، چاہے یہ ناکام ہی ہو جائے. یعنی اگر آپ ناکام بھی ہو گئے ہیں تنقید کرنے میں، تو بھی آپ یہ دعویٰ ضرور کر گئے ہیں بغیر لکھے کہ میں نے اس شخص کو کلی طور پہ پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور میں اس سے فلاں چیز پہ اختلاف رکھتا ہوں اور اس پہ علمی تنقید کر رہا ہوں میں. تو یہ علامہ اقبال نے اپنے لیے ایک مشکل راستہ چنا، کہ علامہ اقبال نے افلاطون جیسے بڑے ترین ایک مینار کو، فلسفے کے
5 بڑے میناروں میں سے ایک مینار کو نام لے کر مخاطب کر دیا، اور صرف مخاطب نہیں کر دیا، اس کے جو سب سے بڑی فلسفی وہ لایا تھا نا، باقی فلسفیز جو افلاطون نے پیش کی وہ تو سقراط، بقراط، ارسطو سب پیش کرتے رہے، وہ ایک جیسی تھی، اس کے اندر اضافے ہوتے رہے، لیکن جو سب سے ڈفرینشیل فیکٹر تھا افلاطون کے پاس، جو فلسفہ اعیان تھا، علامہ صاحب نے اس کو ٹارگٹ اور چیلنج کر دیا، اور اس کے اندر پھر آگے دور آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ چیلنج کامیاب رہا، کچھ لوگوں کے، کم لوگوں کے نزدیک یہ بھی رائے ہے کہ یہ ناکام رہا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ علامہ صاحب اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں، جو اس فلسفی کو کنڈیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یعنی جو میری عقل فہم ہے محدود قسم کی تھوڑی سی، اس کے مطابق یہ مجھے کامیاب نظر آتے ہیں۔ تو اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ تمہید اس لیے ضروری تھی کہ جب ہم افلاطون پہ بات کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بیک گراؤنڈ ضرور ہو کہ یہ کیا چیز تھی جس کے اوپر اب بات ہونے جا رہی ہے۔ یعنی ایک تو افلاطون ایز اے شخصیت، دوسرا اس کی آئیڈیالوجی، اور اس کا فلسفے کے اندر جو اس نے ایک نئی چیز کریٹ کی اس کے اوپر۔ اب وہ لکھتے ہیں علامہ صاحب کہ درمانی ای کے افلاطون یونانی، کہ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو یونان والا افلاطون تھا کہ تصوف و ادبیات اقوام اسلامیہ از افکار او اثر عظیم پذیر، یعنی جو ہمارے ہاں کا تصوف ہے جس کو اسلامی تصوف کہا جاتا ہے، اور لٹریچر ہے جس کو ادب کہا جاتا ہے، یعنی ملت اسلامیہ کے اندر جتنا بھی تصوف کے اوپر اور ادب کے اوپر کام ہوا، اس کے اوپر یونان کے رہنے والے افلاطون کے تصوف کی چھاپ ہے، اور اصل عظیم پذیر رفتہ بر مسلک گوسفندی، اور اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ وہ مسلک گوسفندی کی طرف لے گیا ہے ہمارے اس تصوف اور اسلامی لٹریچر کو۔ اور گوسفندی آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں اس لیے میں اس پر دوبارہ بات نہیں کروں گا۔ رفتہ استوز خیالات و اعتراض واجب است، اور یہ اتنا زیادہ اور بڑھ گیا تھا کہ میں نے سمجھا، میں نے اس کو واجب، یعنی میں نے اس کو ضروری سمجھا ہے کہ اس پر بات کی جائے اور اس پر اعتراض بھی کیا جائے۔ تو یہ انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے۔ اب اس پر ہم آگے چلتے ہیں۔ راہب دین افلاطون حکیم، اب یہ پہلا لفظ ہی بذات خود ایک بہت بڑی، میں اس کو وہ ادبی تنقید کہوں گا، کیونکہ دیکھیں راہب لفظ جو تھا یہ قرآن نے بری طرح سے کنڈیم کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی دنیا کو چھوڑ کر جانتے بوجھتے ہوئے بغیر کسی مجبوری کے اختیاری طور پر چھوڑ کر رہبانیت کا درجہ اختیار کرتے ہیں۔ تو علامہ صاحب نے سٹارٹ یہاں سے، راہب دیرینہ، وہ پرانا راہب افلاطون حکیم، وہ جس کو لوگ افلاطون کے نام سے جانتے ہیں اور اپنے وقت کا وہ بڑا دانا مشہور ہے۔ از گروہ گوسفندان قدیم، وہ جو پرانے گوسفند تھے نا، یہ گوسفند یاد ہے کسی کو؟ گوسفند کسے کہا جا رہا ہے؟ وہ بھیڑ والے بزرگ کچھ جی، لفظی مطلب دمبا ہے، اور جو ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دمبا جو آئیڈیالوجی لایا تھا جس نے شیروں کے دانت تک کھٹے کر دیے اور ان کو بھوکا مرنے پہ مجبور کر دیا تھا، اب اس کو ایز اے ٹرمینالوجی علامہ صاحب آگے یوز کریں گے ہمیشہ۔ اب دمبے سے مراد دمبا نہیں ہوگا، وہ پچھلی دفعہ استعارہ کے طور پہ استعمال ہوا۔ اب تو دیکھیں نا، از گروہ گوسفندان قدیم، پرانے گوسفندوں کے گروہ میں سے یہ افلاطون تھا ایک۔ تو اب آپ نے وہ آئیڈیالوجی ذہن میں رکھنی ہے جو اس گوسفند نے شیروں کو سنائی تھی۔ رخش در ظلمت معقول گم، رخش گھوڑے کو کہا جاتا ہے، 4 پاؤں والے بہت سارے جانوروں کے لیے یوز ہوتا رہا لیکن گھوڑے کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے۔ تو رخش در ظلمت معقول گم، اس کا جو گھوڑا تھا، یعنی عقل کو بیسیکلی کہا جا رہا ہے کیونکہ عقل دوڑائی جاتی ہے نا فلسفے میں، فرماتے ہیں اس کا جو گھوڑا تھا وہ عقل کی ظلمتوں میں گم ہو گیا، یعنی جو تاریکی والی سائڈ ہے نا جس کو ظلمت کہا جاتا ہے، اس کا گھوڑا عقل کی ظلمتوں والی تاریکی میں گم ہو گیا۔ در کوہستان وجود افگندہ سم، اور وجود کے کوہستان یعنی اس کے علاقے کے اندر
अफगंदासम उसका वो जो सुम है, जो पाँव होते हैं, पाँव के निचला हिस्सा जिसे कहा जाता है, वो खराब हो गए या टूट गए, जैसे फंस जाता है ना घोड़ा एक जगह पर जाकर, फिर चल नहीं सकता, ना बेचारा भाग सकता है ना बैठ सकता है, क्योंकि अब उसको आराम नहीं होता। वो फरमा रहे हैं कि इसकी अकल का जो घोड़ा था वो ऐसी जुल्मतों में गिर गया कि जैसे घोड़े के सुम जो है वो टूट जाते हैं और वो किसी काम का नहीं रह जाता। आचुना अफसून ना महसूस खुर्द, एतबारज दस्तो चश्मो गोश्त बुर्द। अफसून ना महसूस, इसने ना महसूस के अफसाने को पेश किया, यानी जो चीज महसूस ही नहीं हो सकती उसका अफसून लेकर आ गया ये, या ये उसमें गुम हो गया, यानी खुद भी पेश किया और खुद भी उसका शिकार हुआ। यानी जो चीज ना महसूस है, जिसे महसूस ही नहीं किया जा सकता, जो आप अलग इख्तरा करेंगे, मैं अलग करूंगा, तीसरा बंदा अलग करेगा। अदरवाइज अगर एक चीज गर्म है तो 3 लोग उस पर हाथ रखेंगे तो उसको गर्म कहेंगे, ठंडे को ठंडा कहेंगे, बर्फ को पूरी दुनिया बर्फ कहेगी, कोई उसे आग नहीं कह सकता। लेकिन जब वो ना महसूस की बात होती है तो फिर हर बंदे की इनफरादी मर्जी पे बात चली जाती है। तो ये उस आइडियोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं कि आचुना अफसूस अफसून ना महसूस खुर्द, यानी वो जो ना महसूस का अफसाना था ना, ये उसमें गुम था और लोगों को भी वही सुनाता रहा। एतबार अज दस्तो चश्मो गोश बुर्द, दस्त हाथ, चश्म आंख, गोश्त हमारा ये बाकी जिस्मानी हिस्सा, बुर्द यानी इस ये इतना उस नामहसूस के अफसाने में इसने उलझाया है कि इसका एतबार जो था वो अपने हाथों, आंखों और जिस्म से ही उठ गया। वो कहता ये कोई चीज ही नहीं है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है कि आपके ये हाथ हैं जिनसे आप महसूस कर सकते हैं, या आंखें हैं जिनसे आप देख सकते हो, या गोश्त है आपके अंदर जिसे आपने खिलाना पिलाना है और अच्छी ग़िज़ा के जरिए जिंदा रखना है। इसको मूवमेंट चाहिए, इसको सेहत चाहिए, तो वो जितनी चीजें इसको चाहिए थी उसका इससे एतबार ही उठ गया। गुफ्त सिर्रे जिंदगी दर मुर्दनस्त, इसने कहा, इससे मुराद अब हमेशा अफलातून लिया जाएगा। गुफ्त, इसने कहा, सिर्रे जिंदगी, जिंदगी का राज, दर मुर्दनस्त, तो मौत के अंदर है, यानी मुर्दों जैसी जिंदगी कर दो ना, तो ये है असल जिंदगी का राज। शम्मा सद जलवाज अफसुर्दनस्त, और शम्मा के बुझने में 100 जलवे हैं, यानी आमतौर पे शम्मा जलती है तो जलवे होते हैं ना, तो अफलातून का ये कहना है कि शम्मा रा सद जलवा अज अफसुर्दनस्त, शम्मा के बुझ जाने में 100 जलवे छुपे हुए। यानी ये वही आइडियोलॉजी जो गोस्फंद ने शेरों को पेश की थी ना, कि ये अपनी शेरी को खत्म कर दो, मर जाओ तो तुम जिंदा हो जाओगे, ये उसी को लेकर आ रहे हैं। तो गुफ्त सिर्रे जिंदगी दर मुर्दनस्त, उसने कहा कि जिंदगी का असल राज तो मर जाने में है। शम्मा रा सद जलवा अफसुर्दनस्त, और शमा का असल जलवा तो बुझ जाने में है। बर तखय्यल हाय फरमा रवास्त, बर तखय्यल हाय माँ फरमा रवास्त, जाम ऊ ख्वाबावरो गीती रुबास्त। अब तखय्यलात के ऊपर, यानी बहुत सारे तखय्यलात जो हैं वो हुक्म का दर्जा रखते हैं, उसके जो बताए हुए हैं ना, यानी उसको इस तरह से लिया गया जैसे वो फरमान के दर्जा, यानी हुक्म का दर्जा रखते हैं, अहकामात का दर्जा रखते हैं, या काबिल इत्तबा होने का दर्जा रखते हैं। जाम ऊ ख्वाबावर, उसने जो जाम पेश किया, एक तो वो ख्वाबावर था, यानी वो सुला देने वाला था इंसानों को। वो गीती रुबास्त, गीती याद है किसी को? मेरा ख्याल है मैंने पहले भी बताया था, किसे कहते हैं? नहीं याद। अच्छा जी, गीती मट्टी या जमीन को कहा जाता है, और यहाँ पर ये जो इस्तारा है ये इंसानी जिस्म या इंसान की जात के लिए इस्तेमाल हुआ है। जाम ऊ ख्वाबावर, उसका जो जाम है, यानी जो आइडियोलॉजी वो दे, एक तो वो सुलाने वाली है इंसानों को, वह गीती रुबास, और इंसान इस दुनियावी या जिंदगानी के मसाइल से भी जाता रहता है, यानी ये तो चले जाते हैं ना कि इसकी क्या फिक्र करनी, इसको छोड़ दो बस। ये उसके तखय्युलात ने ये फरमान हमें दिया है। गोस फंदे दर लिबासे आदमस्त,
وہ ایک گوسفند ہے لیکن آدم کے لباس میں تھا، یعنی چونکہ اب لفظی مطلب دمبا ہے یا بھیڑ ہے، تو وہ ایک ایسا دمبا ہے جو انسان کے لباس میں تھا۔ حکم او بر جان صوفی محکم است، لیکن اس نے جو احکامات دیے وہ صوفی نے اپنے اوپر حکم کے درجے کے طور پہ نافذ کر لیے۔ حکم او اس کی آئیڈیالوجی یا اس کا فلسفہ یا اس کے احکامات برجان صوفی محکم است، وہ صوفی کی جان پر حکم کا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں کے جو صوفیہ ہیں یا جو تصوف کا نظام ہے، اس پر اس انسان کے حکم کی چھاپ ہے جو اصل میں گوسفند تھا۔ گوسفند در لباس آدم است، وہ ایک گوسفند ہے جو لباس آدم کے اندر آ گیا ہے، اور اس کا حکم او بر جان صوفی محکم است، اس کا حکم صوفی کی جان پر محکم ترین ہے، پختہ ترین ہے، یعنی اس سے تو صوفی ہٹنا ہی نہیں چاہتا جو اس نے بتایا۔ عقل خود را بر سرے گردوں رسان، اب اس کا یہ کہنا یہ ہے، یعنی اس سے مراد پھر وہی افلاطون کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں ارسطو اس کا شاگرد تھا، وہ میرے منہ پہ ارسطو زیادہ آپ کو اکثر سننے میں مل رہا ہوتا ہے کیونکہ میں نے ارسطو کو زیادہ پڑھا ہے نسبتاً فلاسفر میں سے، اور اس کی وجہ بھی آگے میں کہیں بتاؤں گا آپ کو۔ تو وہ میں جب بھی او یا اس طرح کی اس میں شعر میں بات آئے گی تو آپ نے آٹومیٹکلی سمجھنا ہے کہ یہ افلاطون کی بات ہو رہی ہے۔ اب افلاطون کا کیا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں عقل خود را برسر گردوں رسان۔ اب اس نے کیا کیا، وہ کہتا ہے کہ میری عقل تو گردوں یعنی آسمانوں تک پہنچ گئی ہے۔ عقل خود را، عقل کو خود اس نے ایسا کیا کہ برسرے گردوں رسان، کہ وہ گردوں تک لے گیا ہے اپنی عقل کو، اتنا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بلند کر دیا ہے۔ لیکن عالم اسباب را افسانہ خان، لیکن یہ جو عالم اسباب ہے، یعنی زندگی کے جتنے بھی لوازمات ہیں، جس میں کھانا پینا ہے، کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، رشتے ہیں، تعلقات ہیں، انسان کے ایکشنز اور ری ایکشنز ہیں، عالم اسباب ان سب کو کہا جاتا ہے۔ عالم اسباب را افسانہ خان، یعنی ایک طرف تو کہتا ہے کہ میری عقل آسمانوں میں ہے، اور دوسری طرف یہ جو انسان کے بیسک معاملات ہیں جن کی وجہ سے وہ انسان کہلاتا ہے، اس کو اس نے افسانہ قرار دے دیا کہ یہ تو سب جھوٹ ہے، افسانہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اس کو اس پہ ذہن لگانے کی یا اس کو بہتر کرنے کی۔ کار او تحلیل اجزائے حیات، اب یہ چونکہ میں اب ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے چونکہ افلاطون کو نہیں پڑھا ہوا، تو یہ ایک ایک جملے کے پیچھے افلاطون کی ایک ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو علامہ صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یعنی افلاطون یہ پروف کرنے پہ لگا رہا کہ جو اجزائے حیات ہوتے ہیں، یعنی حیات جس کو ہم کہتے ہیں نا، زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، وہ انسان کی جو 20-25 بیسک نیڈز اور خواہشات ہیں جن کو حیات کہا جاتا ہے، تو اس کا کام کیا تھا کہ اس نے اجزائے حیات تو ختم کر دی ہے بالکل۔ یعنی اس نے اپنی طرف سے تو بڑا کارنامہ کیا، لیکن علامہ صاحب اس پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ اس نے اجزائے حیات کو تو تحلیل کر کے رکھ دیا نا، کہ یہ تو ختم ہو گئے، ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ قط شاخ سرور رانائے حیات، سرور رانا یعنی وہ جو سب سے کیا کہتے ہیں، باغ میں ایک سب سے نمایاں پھول ہوتا ہے نا، اس کی ٹہنی کوئی کاٹ کے رکھ دیا۔ یعنی زندگی علامہ صاحب کے مطابق زندگی جس شاخ کی وجہ سے زندگی ہے، اس نے اس کو ہی کاٹ کے رکھ دیا، تو پھر اجزائے حیات تو آٹومیٹکلی، یعنی جب اس پھول کو جب نیچے سے ساری توانائی چونکہ اس شاخ کے ذریعے ہی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ جب وہ نیچے سے کٹ گئی تو وہ حیات اس کی ختم ہو گئی۔ یہ اس نے کام کیا۔ یعنی اب آپ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس کو استعارہ سمجھیں گے، اور یہ انسانی زندگی کی طرف بتایا جا رہا ہے اس فلسفی کو لے کر۔ اور فکر افلاطو زیارہ سود گفت، افلاطون کی فکر نے نقصان کو فائدہ قرار دیا۔ فکر افلاطون زیاں کو راسود گفت، وہ زیاں کو سود کہتا رہا کہ تم اپنا نقصان کرتے جو یہی فائدہ ہے۔ یعنی عام طور پہ سمجھانے کے لیے، اور تھوڑا سا افلاطون کی جو فلسفیز تھیں، وہ چونکہ کہتا تھا کہ یہ جو کائنات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تمہیں تب ملے گی جب تم نعمتوں سے دوری کر لو گے۔ یعنی اگر تمہارے پاس فرض کریں ایک بندہ 3 وقت کھانا کھاتا ہے تو ایک وقت پہ آ جائے، 2 وقت کا چھوڑ دے۔ اگر وہ 3 فروٹ کھا سکتا ہے تو وہ اس میں سے 2.5 چھوڑ دے، آدھے پر آ جائے۔ اگر آپ
زندگی کے اندر عام معاشرتی طور پہ بات کریں کہ اگر آپ کا 1,00,000 روپے سے گزارا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو 30,000 پہ لے آئیں اور اتنا ہی کمائی بھی کم کر دیں تاکہ آپ زیادہ کے چکر میں ہی نہ پڑیں. یعنی اتنا نیچے گرایا ہے اس نے ضروریات کو ساتھ ملا کر. تو وہ اس پہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فکر افلاطون زیاں راسود گفت کہ افلاطون کا جو فلسفہ ہے اس میں نقصان کو فائدہ قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ جو انسان اپنی ذات میں، صفات میں اور اسباب میں کمی کرتا ہے تو یہ تو نقصان ہوا نا. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اس نقصان کو وہ فائدہ قرار دیتا تھا. حکمت او بود را نابود گفت، اور اس کی جو عقل تھی، جو سیانہ پن تھا، حکمت جس کو کہتے ہیں، اس کے سیانے پن کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی بود جو ہے اس کو نابود قرار دے دیا. یعنی میں، میرا جسم، میری آنکھیں، میرا گوشت، میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین، میری نوکری، میرے دوست احباب، یہ معاشرہ، یہ لوگ، اس کے مسائل جن کو میں نے بحیثیت انسان دیکھنا بھی ہے اور حل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اس کو بود کہا جاتا ہے، عالم بود. تو افلاطون نے اس کو کہا یہ نابود ہے، یہ تو ہے ہی نہیں نا، کیونکہ یہ عکس ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جو تمہیں سب نظر آ رہا ہے. اس پہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکمت او، اس کی حکمت نے بود کو نابود گفت، نابود کہا کہ یہ تو ہے ہی نہیں بھائی. فطرتش خابید او خواب آفرید، چشم ہوش او سراب آفرید. اس کی فطرت جو تھی وہ خابیدہ تھی اور اس نے خواب ہی اس میں سے نکالے. یعنی وہ خواب کے متعلق ہی باتیں نکلتی تھی اس میں سے. یعنی چونکہ اس نے اس کائنات کو غیر حقیقی قرار دے دیا اور جو خیالوں کے اندر اس نے ایک کائنات بنائی تھی اس کو حقیقی کائنات قرار دے دیا. تو اس میں بیک گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں کہ فطرتش خابیدہ خواب آفرید، اس کی فطرت خابیدہ تھی. یعنی جو سوتے میں چیزیں نظر آتی ہیں نا، جیسے جن کو ہم کہتے ہیں، اور اس میں سے خواب جیسی ہی پھر چیزیں نکلیں. چشم ہوش او سراب آفرید، اور اس کی آنکھوں نے، یعنی ہوش کی حالت میں بھی، وہ تو نیند کی بات ہوئی نا پہلے مصرے میں، دوسرے مصرے میں ہوش کی بات کریں کہ چشم ہوش او، ہوش کے وقت بھی اس کی آنکھیں سراب دیکھتی تھی. سراب آپ جانتے ہیں، وہ جو صحرا میں آپ کو تھوڑا دور پانی نظر آتا ہے، پانی جیسا ایک عکس نظر آتا ہے، اسے سراب کہا جاتا ہے. اور جب وہ پیاسا اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چشم ہوش او، جو ہوش کی حالت میں بھی اس کی آنکھیں دیکھتی تھی نا، وہ بھی سراب ہی تھا. یعنی وہ اصل میں تھا ہی نہیں. بس کہ از ذوق عمل محروم بود، بس ہوا یہ، یا نتیجہ یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ اس ذوق عمل سے محروم تھا نا. یعنی وہ عمل کی طرف جتنی بھی چیزیں انسان کو لے جاتی ہیں اس سے وہ محروم تھا. یعنی اس نے ذوق عمل سے ہی محروم قرار دے دیا. اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ انسان کو عمل کے شوق سے ہی فارغ کر دیتی ہے. جان او وارفتہ معدوم بود، اس کی جان جو ہے وہ معدوم کی عاشق ہے. یعنی ایک عمل ہوتا ہے، ایک معدوم. عمل پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے، معدوم بیٹھ کے آپ خیالوں کی دنیا میں خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں. تو جان او وارفتہ معدوم بود، اس کی جو جان تھی وہ تو معدوم کی عاشق تھی، یعنی جو ہے ہی نہیں اصل میں نا، وہ اس کی عاشق ہو گئی. یہاں تک سمجھ آ رہا ہے؟ سب کو کلیئر ہے؟ جی جی کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی. منکر ہنگامہ موجود گشت، یہ جو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہنگامہ ہو رہا ہے، ہنگامہ موجود، یعنی جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، وہ اس کا منکر ہے. یعنی اس نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، یہ تو فراڈ ہے، اس کس چکر میں تم پڑ گئے نا. منکر ہنگامہ موجود، جو موجود ہنگامہ ہے ہمارے سامنے وہ اس کا منکر تھا. خالق آیان نامشہود، یہ وہ نام لیا اب انہوں نے. اس نے ایک تخلیق کیا آیان نامشہود، یعنی جو موجود تھا اس کا تو وہ منکر ہو گیا. تخلیق کیا اس نے؟ آیان نامشہود، ایک ایسا جہان تخلیق کیا جس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، نامشہود ہے وہ. خالق، اس نے خلق کیا آیان نامشہود، ایسا جہان
جو नामशहूद है। ये अफलातून का जो सबसे डिस्टिंग्विशिंग फिलॉसफी थी ना, वो ये थी आयान, फलसफा फिलॉसफी ऑफ आयान। उसी को अल्लामा साहब ने नाम लेकर टारगेट किया है कि मुनकरे हंगामे मौजूद कुछ, ये जो हमारी जिंदगियों में सामने हमारे हो रहा है इसका तो वो मुनकर हो गया, और जो नहीं हो रहा उसका तो उसने पूरा एक जहान तख्लीक कर दिया और उसका मुशाहिदा भी नहीं हो सकता। जिंदा जारा आलम इम्कान खुशस्त, मुर्दा दिल रा आलम आया खुशस्त। ये बहुत ही क्या कहना चाहिए, तल्ख है ये तनकीद जो है ना इस वक्त इस मिसरे में। और ये बड़ी जिसको हम कहते हैं ना कि तंज तो फिर शायद एक छोटा लफ्ज है, ये वो कील गाड़ने वाली बात है। ये चूंकि अब अफलातून की बात नहीं की, अब अल्लामा साहब अपनी बात अपनी आइडिया पेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिंदा जारा, जो जिंदा होता है यानी जो अंदर से जिंदा है, आलम इम्कान खुशस्त, उसके लिए जो ये आलम इम्कान यानी जो मेरे सामने आलम है ना, जिसको मैंने फेस करना है, वो उसके लिए सबसे बेहतर वो होता है। यानी जो अंदर से जिंदा हैं उनके लिए तो सबसे बेहतर ये जाहिरी कायनात जो उनके सामने है वो है, क्योंकि उन्होंने उसमें अमल करके दिखाना होता है। मुर्दा दिल रा आलम आया खुशस्त, और जिन जो अंदर से ही मर गए हैं उनके लिए फिर वो आलम आया अच्छा है, वो उसमें रहें तो बेहतर है। यानी दूसरे अल्फाज में आलम आया में रहने वाले ही मुर्दा दिल हैं। ये तसव्वुफ के ऊपर, साहिबान तसव्वुफ के ऊपर, अफलातून के ऊपर और हाफिज शिराजी के ऊपर, ये यानी ये तीनों चीजें जो मैंने ली हैं, इन पर अल्लामा साहब बाय नेम और बाय आइडियोलॉजी तंज करते रहेंगे, आइंदा भी आपको नजर आएगा। इस जुमला में उन्होंने इन सबको इकट्ठा कर दिया। जिंदा जारा आलम इम्कान खुशस्त, जो लोग अंदर से जिंदा होते हैं इस जाहिरी हयात आलम इम्कान, ये जो सामने आलम है उनके लिए सबसे बेहतर ये आलम है, और जो अंदर से ही मर चुके हैं वो फिर ख्यालों की दुनिया में रहें, उनके लिए वही बेहतर है। आहुवश बे बहरा अज लुत्फे खराम। अब ये कमाल, ये नहीं, ये कहना चाहिए कि तनकीद अपने मेराज के ऊपर नजर आ रही है इस वक्त। आहुवश बे बहरा अज लुत्फे खराम, उसका जो आहू है, यानी आहू आपको पता होगा हिरन को कहते हैं ना। अब हिरन की तो असल चीज जो होती है वो उसकी वो जो चाल कहते हैं ना, हिरनी की चाल जो हमारे यहाँ मशहूर होती है, वो कह रहे हैं आहू वश बे बहरा अज लुत्फे खराम, उसका आहू यानी अफलातून का जो आहू है वो चलने की लज्जत से ही आशना नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि चलना क्या होता है। ये अफलातून के बारे में बात हो रही है, और मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि आप इसको किस अंदाज से देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको अब पता नहीं कितनी दफा पढ़ रहा हूँ और मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये कहते हैं ना कि वो जाके सबसे ऊपर जाके जब बंदा सींग फंसा लेता है ना, ये अल्लामा साहब ने वो कारनामा किया है। यानी ये पूरी दुनिया का जो रूहानी और तसव्वुती निजाम का जो माखज था ना, उसके उस आइडियोलॉजी के साथ सींग लड़ा ली है, जहां से ये सारी बातें शुरू हो रही हैं। और कह रहे हैं आहू वश बेबहरा अज लुत्फे खराम, उसके आहू को, उसके हिरन को तो चलने का मजा ही नहीं पता कि चलना कैसे होता है। लज्जत रफ्तार बर कबकश हराम, ये कबक याद है किसी को? मैंने बताया था पहले भी, क्या चीज होती है? नहीं यार। रहने में, कबक चकोर को कहते हैं, तीतर से जो बड़े साइज का एक परिंदा होता है, और उसकी जो वो जब जमीन पे भागता है ना तो बड़ी एक्सट्रीम स्पीड होती है और कंट्रोल होता है, क्योंकि ऊपर से वो मोटा है, नीचे छोटे छोटे दो पांव हैं, लेकिन वो जमीन पे बड़ी स्पीड से भागता है। तो वो ये कह रहे हैं लज्जत रफ्तार बर कबकश हराम, के उसके कबक के ऊपर, यानी अफलातून का जो कबक है, जो चकोर है, उस पे तो हराम है चलना। यानी लज्जत रफ्तार, उसे क्या पता उस स्पीड का, क्यों? क्योंकि उसके कबक के ऊपर तो ये रफ्तार हराम है। यानी जो आइडियोलॉजी वो ले आया उसमें तो भागा ही नहीं जा सकता, उसमें तो हिरन चलने की लज्जत नहीं पा सकता और चकोर भागने की लज्जत से आशना नहीं हो सकता। शबनमश अज ताकते रम बेनसीब, अब ये अल्लामा साहब के अल्फाज हैं टूवर्ड्स अफलातून। शबनमश, ये जो
یہ پوری سلائیڈ ہی تقریباً اسی ایک ہی طرز میں ہے. شبنمش از طاقت رم بے نصیب، اس کی جو شبنم ہے وہ اڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یعنی اس سے وہ اس کے نصیب میں ہی نہیں ہے کہ وہ اڑ سکے نا، جیسے شبنم اوپر سے اڑتی ہوئی آتی ہے اور اس کی شکل میں اور آ کر گرتی ہے. شبنمش از طاقت رم بے نصیب، اس کے تو یعنی یہ شبنم ہی ایسی ہے کہ یہ اڑ ہی نہیں سکتی، اس شبنم کے مقدروں میں اڑنا ہے ہی نہیں. طائرش را سینہ از دم بے نصیب، اس کا جو پرندہ ہے اس کے اندر وہ دم ہی نہیں ہے جس سے وہ اڑ سکے، یعنی وہ جو اڑنے کے لیے ایک دم چاہیے ہوتا ہے نا، وہ دم سے مراد زندگی نہیں، ہمت کی بات ہو رہی ہے. طائرش را سینہ از دم بے نصیب، کہ اس کا جو پرندہ ہے، یہ اس کے شعور اور اس کی آئیڈیالوجی کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا اڑے گا، کیونکہ یہ تو اس کے مقدروں میں ہی نہیں ہے، اس آئیڈیالوجی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اڑ سکے. ذوق روئی دن ندارت داناش از تپیدن، یہ مصرع کیا ہے جی؟ از تپیدن یہ یا تو اس میں کچھ ڈاٹس مسنگ ہیں یا کیا چکر ہے. چلے میں اوور آل مصرے کا مفہوم بتا دیتا ہوں، لفظ کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، یہ مجھے اس وقت اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ذوق رویدن ندارت داناش از تپیدن، جو بھی یہ لفظ ہے پروانہ اش، تو یہ مصرع یہ کہہ رہا ہے کہ ذوق رویدن ندارت داناش، یعنی نارملی آپ دانہ ڈالتے ہیں نا، بیج جس کو کہا جاتا ہے زمین کے اندر، تو وہ اس میں یہ صلاحیت یا طاقت ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک پودا باہر آ جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کے دانے کے اندر تو باہر نکلنے کا ذوق ہی نہیں ہے نا، یہ اگ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا دانہ اگ جائے، یہ اگ نہیں سکتا. اور از تپیدن، یہ جس چیز کا بھی ذکر ہے پروانہ اش، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شمع کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے یا جلنے کے لیے، لیکن اس کی ایگزیکٹ پروننسیشن ہم بعد میں دیکھ لیں گے. کہ یہ جو اس کا پروانہ ہے، نارملی پروانے میں وہ شمع اسے اٹریکٹ کرتی ہے اور اس پر جھپٹتا ہے اور جل جاتا ہے نا، تو اس پروانے کے اندر تو اس جلن کی طلب ہی نہیں ہے. تپیدن یعنی یہ اس سے تپتا ہی نہیں، اس کے اندر وہ تپش ہی موجود نہیں ہے جس سے وہ پروانہ جل جائے. راہب ماں چارہ، راہب ماں چارہ غیر از رم نداشت، اب یہ دیکھیں طاقت غائے این عالم نداشت. راہب ماں، یہ جو ہمارا راہب ہے، یہ افلاطون کی بات کر رہے ہیں، چارہ غیر از رم نداشت، یہ میری ہنسی نکل رہی ہے، میں اس کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، اس کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یعنی جو آئیڈیالوجی وہ لے کے آیا وہ صرف انسان کو اپنے معاملات، اپنی ذمہ داریوں، اپنے عقل و شعور، اپنے عمل سے بگانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. راہب ما چارہ غیر از رم نداشت، یہ بہت بڑا جملہ ہوتا ہے کسی علمی شخصیت کے بارے میں لکھنا، یہ لکھنا اتنا آسان نہیں ہے. یعنی اس بات پر علامہ صاحب کی باقی ساری آئیڈیالوجیز کو بھی کنڈیم کیا جا سکتا تھا اگر یہ غلط ہو جاتی تو. یعنی یہ اتنا بڑا کیا کہنا چاہیے مسئلہ وہ اپنے لیے چھیڑ بیٹھے ہیں، اتنی بڑی علمی شخصیت کو نام لے کر کرٹیسائز کرنے میں. راہب ماں، یہ جو ہمارا راہب ہے، اس کی تعلیمات کی میں تو بھاگنے کے علاوہ چارہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ صرف بھاگ سکتے ہیں آپ حالات سے، واقعات سے، ضرورتوں سے، اسباب سے. طاقت غوغائے این عالم نداشت، یہ جو عالم کے اندر غوغا یعنی شور مچا ہوا ہے، یہ جو ہنگامہ ہے، اس کو تو ہینڈل کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو جس کے اندر پھر طاقت نہیں ہوتی وہ پھر بھاگتا ہی ہے، اور وہ کیا کرے گا. دل بسوز شعلہ افسردہ بست، نقش آ دنیائے افیوں خوردہ بست. اس نے بجھے ہوئے شعلے سے سوز حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی ایک شعلہ جو بجھ چکا ہے وہ دوسرے کو نہیں جلا سکتا نا. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ پہلے بجھا دو انسان کو اور اب اس سے کیسے سوز ملے گا، وہ کہہ رہے ہیں دل بسوز شعلہ افسردہ بست، یعنی بجھے ہوئے شعلے سے کیسے کوئی سوز حاصل کر سکتا ہے. یہ وہ افلاطون کہہ رہا ہے کہ پہلے بجھ جاؤ اور پھر اس سے تمہیں سوز ملے گا. نقش آن دنیائے افیوں خوردہ بست، اس نے جو دنیا کا نقشہ پیش کیا ہے نا، وہ افیون خوردہ دنیا ہے. یعنی جیسے نشہ کر کے آپ کو وہ بندہ نہیں کہتا میں تو جناب جہاز میں اڑتا ہوا
جا رہا ہوں نشے ہی اکثر کہے گا، تو وہ آپ بھی کہتے ہیں تو نشے کی حالت میں نا یہ کہہ سکتا ہے. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئیڈیالوجی لے آیا یہ تو افیون خوردہ دنیا کی ہے، یہ عقل و ہوش والے تو یہ کام نہیں کر سکتے جو اس نے لکھے ہیں. از نشیمن سوئے گردوں پر کشود، یہ اپنے نشیمن سے نکلا، یعنی نشیمن آپ اپنی حیثیت یا جسم یا حالات کو کہیں، سوئے گردوں پر کشود، اور آسمان کی طرف اس نے پر نکالے، بعض سوئے آشیان آمد فرود، لیکن پھر وہ اپنے اس آشیان کی طرف واپس نہیں آ پایا. یعنی وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کا ایک شعوری سائیکل ہوتا ہے کہ جس میں وہ آئیڈیالوجیز کو کی طرف جاتا ہے، پھر انہیں سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، اور آزمانے کے بعد جب منزل یقین پر پہنچتا ہے نا تو پھر امپلیمنٹ کرنا شروع کرتا ہے، اور امپلیمنٹ پھر آپ کو اپنے اوپر اپنے ارد گرد پہ کرنی ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جس نشیمن سے یہ آسمان کی طرف نکلا تھا، بعض سوئے آشیان آمد فرود، یہ واپس اس آشیان کی طرف آئے ہی نہیں. در خمے گردوں خیال در خمے گردوں خیال او گم است، من ندانم درد یا خشت خم است. اچھا، در خمے گردوں، یہ جو کائنات کا مٹکا ہے، خم یا آسمان کا، یہ اس میں گم ہو گیا، یعنی اس کے جو خیالات تھے، اس کے جو تصورات تھے، یہ اس کائنات کو وہ مٹکا کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے مٹکے میں وہ گم ہو گئے. من ندانم، تو پھر یہ جو اس نے جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں، من ندانم، میں نہیں جانتا، درد یا خشت خمست، وہ یعنی اس کے لیے میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں. جب وہ شراب بنائی جاتی ہے نا تو اس کو بنانے کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی بھی بنا رہے ہیں، فرض کریں انگور سے بنا رہے ہیں، تو آپ نے انگور کا جو وہ رس نکالنا تھا نا، جس کو پھر کچھ عرصہ سٹور کرنے کے بعد اس کے اندر وہ خمار پیدا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کیا جاتا تھا کہ مٹی کے ایک بڑے سے مٹکے میں اس کے اوپر ایک کپڑا رکھا جاتا، کپڑے کے اوپر ایک رسی باندھ کے اور اوپر ایک اینٹ رکھ دی جاتی تھی نا، تاکہ کوئی چیز اس کے اندر بھی نہ جائے، اور کوئی اس کو اٹھائے گا تو وہ پتا چل جائے گا کہ یہ ہم نے اینٹ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اوپر سے لاکڈ ہے، ابھی کچھ عرصہ اس کو بند رکھنا ہے. تو وہ لکڑی کا کوئی تختہ یا کچھ رکھ کے اس کے اوپر اینٹ رکھ دی جاتی تھی تاکہ وہ کوئی بھی ہوا یا کوئی چیز اس تختے کو بھی نہ گرا سکے. تو جہاں پہ شراب بنتی ہے نا تو کچھ تھوڑی بہت مٹکوں کے ارد گرد گری آپ کو ضرور مل جائے گی، کیونکہ وہاں بن رہی ہوتی ہے نا، اور ایک اینٹ ہوتی ہے جو مٹکوں کے اوپر پڑی ہوتی ہے. تو مثال یہ لے کر آئے علامہ صاحب کہ من ندانم، میں نہیں جانتا کہ یہ جو افلاطون لے کر آیا، یہ سائیڈ پہ وہ جو گری ہوئی شراب ہوتی ہے، ترچھٹ کہہ لیں یا چھینٹ کہہ لیں، یہ وہ ہے یا اوپر رکھی ہوئی اینٹ ہے. یعنی اس کا اس شراب سے تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا جو اصل میں مٹکے کے اندر ہے. یعنی ارریلیونس شو کرنے کے لیے استعارہ پیش کیا انہوں نے، اور بڑے عاجزانہ، من ندانم، میں نہیں جانتا کہ یہ جو لایا ہے یہ وہ چھینٹیں ہیں جو سائیڈ پہ گری ہوئی ہیں یا اوپر رکھی ہوئی اینٹ ہے. یعنی اس کا اس شراب سے تو کہیں کوئی تعلق نہیں ہے، جو اصل میں اندر جو کرکس ہوتا ہے نا انگور کا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور آخر میں کہتے ہیں قوم ہا از سکر مسموم گشت، بہت ساری قومیں اس کے سکر میں گم ہو کے رہ گئیں. سکر نشے کی ایک ایسی شکل ہے جو لمبے عرصے تک چھایا رہتا ہے اور انسان اس کو نشہ سمجھنا ہی بند کر دیتا ہے. نارملی یہ طاقت کے نشے اور اختیار کے نشے اور اقتدار کے نشے، ان کے لیے یہ لفظ عربک میں یوز ہوتا رہا ہے سکر، لیکن یہاں وہ پوری قوموں کے اوپر لاگو کر گیا، کیونکہ بہت ساری قومیں جو تھیں پرشیا کے اندر، ہندوستان کے اندر اور یورپ کے اندر بھی انفیکٹ بڑی صدیوں تک افلاطون کی اس فلسفے کا رنگ نظر آتا رہا. وہ انہوں نے بھی تب ہی ترقی کی جب وہ اس افلاطون کی آئیڈیالوجی سے باہر نکلے. تو وہ اس ساری ہسٹری کو علامہ صاحب سمو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قوم ہا از سکر مسموم گشت، بہت ساری قومیں ہیں جو اس کے دیے ہوئے سکر میں گم ہو کے رہ گئیں. اور خفت او از ذوق عمل محروم گشت، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عمل کرنے کے شوق سے ہی محروم ہو گئیں اور سو گئیں. خفت او از ذوق عمل محروم گشت، اس سکر کا نقصان کیا ہوا کہ وہ ایفرٹ کرنے، عمل کرنے کے شوق سے ہی چلی گئیں، ان کے اندر وہ شوق ہی نہیں رہ گیا کہ ہم کوئی ایفرٹ کریں یا عمل کریں، اور وہ سو گئیں.
اللہ ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक दे। ये था अल्लामा साहब का अफलातून के बारे में नजरिया और अफलातून की उस फिलॉसफी के बारे में नजरिया जिसकी वजह से अफलातून पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं जाती ख्याल का भी इजहार कर दूं कि मैं इस जंग के अंदर अल्लामा साहब की साइड पर हूं। मैं जहां पर नहीं होता वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मैं इन दो फिलोसफर्स की आइडियालॉजी की जंग में अल्लामा साहब की आइडियालॉजी का कायल हूं, जिसमें वो ज़ौक़े अमल की बात करते हैं, ना कि वो ख्याली दुनिया की बात कर रहे हैं। तो बाकी आपके लिए ये ओपन है। मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने यही कहा था कि मैं सेशन में सबको बता दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो किसी भी बंदे को, किसी भी आइडियालॉजी को, यदि आप कैसे पढ़ते हैं तो बड़ा सादा सा तरीका बताता हूँ। आपने अफलातून को पढ़ना है ना, अगर तो अफलातून की जो आपको किताबें मिलेंगी, हाँ, वो नॉर्मली एक ही नाम की हैं, उसके अंदर टॉपिक्स डिफरेंट होंगे। उस दौर में तो वो उनकी अपनी लैंग्वेज में नाम रखे गए थे। यानी फर्ज करें जैसे होता है हमारे यहाँ रिसाला होता है, तो रिसाले का नाम रिसाला ही रहेगा, आगे नीचे ब्रैकेट्स में लिखा होगा कि इस रिसाला में इस चीज के बारे में बात हुई है, रिसाला नंबर 2 में इसके बारे में बात हुई है। रिसाला नंबर भी नहीं है, उसका नाम भी रिसाला ही होगा। यानी हर किताब का नाम रिसाला ही है, आगे मौजूआत आपने देख लेने हैं। तो अब वो चूंकि उसकी प्रिंटिंग भी मुख्तलिफ तरीकों से होती रही, लेकिन आज भी उर्दू के अंदर आपको अफलातून की सारी आइडियालॉजी और स्पेशली ये आयान वाली आइडियालॉजी अवेलेबल है। सबसे पहले तो ये काम करें कि आप अफलातून के बारे में, या ये जितने भी नाम अभी तक इस बुक में आप सुन चुके हैं, आपने शिराजी का नाम सुन लिया है, हाफिज शिराजी का, आपने नज़ीर निशापुरी का नाम सुन लिया है, आपने अबू अली कलंदर का नाम सुन लिया है। तो ये जिन जिन शख्सियात के नाम आए हैं, तो इनको पढ़ने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो इनका एक बिल्कुल न्यूट्रल किस्म का उर्दू तर्जमा पढ़ लें, क्योंकि ये सारी किताबें गैर उर्दू जबान में हैं। और न्यूट्रल तर्जमा जो आपको मिलेगा वो नॉर्मली ये जो हमारे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर होते हैं ना, नॉर्मली इनके यहाँ होता है, क्योंकि ये उस तरह का लिखते हैं जो कल को सिलेबस में डाला जा सके। तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में MA फिलोसफी का कोई सब्जेक्ट उठाएंगे ना, तो जो राइटर्स आपको मिलेंगे उनमें से किसी ना किसी का आपको इसका तर्जमा मिल जाएगा, वो आप पढ़ें अफलातून के बारे में। फिर एक उस बंदे को पढ़ें जिसने अफलातून के हक में दलाइल दिए हुए हैं, और एक उस बंदे को पढ़ें जिसने अफलातून के अगेंस्ट दलाइल दिए हुए हैं। अगर आप नाम चाहते हैं तो आप अफलातून का नाम लिए बगैर उसकी आइडियालॉजीज को प्रूव किया है गजाली ने। आप गजाली की अहयाउल उलूम के अंदर पढ़ेंगे तो आपको अफलातून की फिलॉसफी, उसने अफलातून का नाम नहीं लिया, वो उसको पसंद नहीं करता था, लेकिन आइडियालॉजी सारी वही दे जाएगा और उसके हक में दलाइल दिए हैं। और आप अरस्तु ने, जो अफलातून का ही शागिर्द था, उसने अपने ही उस्ताद के फलसफा आयान के ऊपर क्रिटिसिज्म लिखा था, आप वो पढ़ सकते हैं। ये उर्दू इंग्लिश सारी जबानों में अवेलेबल होता है। तो ये तरीका है पढ़ने का। मैं खुद भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं उस बंदे को पढ़ता हूँ, उसके हक में लिखने वालों को पढ़ता हूँ, उसके मुखालिफ लिखने वालों को पढ़ता हूँ, फिर अल्लाह ताला ने जो मुझे अक्ल समझ अता की है मैं उसके मुताबिक परखने की कोशिश करता हूँ, और जिस नतीजे पे पहुंचता हूँ वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये तरीका है जी इसका।